ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. سبحان اللہ. اس آیہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے کسی بندے کو دیکھا کہ وہ اپنے والد کے لیے جو مسلمان نہیں تھا اس کی بخشش کے لیے دعا کر رہا ہے، تو انہوں نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے منع کیا. اس نے آگے سے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو اپنے ابا کے لیے دعا کی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی. اور بعض لوگوں نے اس آیہ مبارکہ کی شان نزول میں ایک ضعیف روایت درج کر دی کہ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی والدہ کے استغفار کے لیے دعا سے منع کیا گیا تھا کیونکہ وہ مسلمان نہ تھی، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ روایت جو ہے امام ذہبی رحمہ اللہ اس روایت کو ضعیف قرار دیتے ہیں اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یعنی کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے لیے جو استغفار سے منع کیا گیا وہ وجہ یہ نہیں تھی کہ آپ مسلمان نہ تھیں. اگر مسلمان نہ ہوتی تو ان کی قبر کی زیارت کی اجازت کیوں دی جاتی؟ یہ ان کی قبر مبارکہ کی زیارت کے لیے آقا علیہ السلام خود تشریف لے گئے. ایک غزوہ کے لیے آقا علیہ السلام گئے ہوئے تھے، تو واپسی پر بالکل آقا علیہ السلام کی اماں کے مزار کے قریب ہی پڑتا تھا وہ علاقہ، وہیں پر آقا علیہ السلام واپسی پر اپنی اماں کے مزار پر گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت لے کر گئے. جی ان کے مزار پر آقا علیہ السلام روتے رہے، حضور کے صحابہ خود بیان کرتے ہیں. جی تو آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ اگر میری اماں زندہ ہوتی، میں نماز پڑھا رہا ہوتا، جماعت شروع ہو چکی ہوتی، سورہ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، میری اماں مجھے بلاتی، اے محمد، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لا اجیبنہا، میں اپنی اماں کو ضرور جواب دیتا. نماز چھوڑ دیتا، پہلے اپنی اماں کو جواب دیتا. اندازہ لگائے نا. تو کریمہ کا صلی اللہ، بہت سارے اس پہ ہمارے علماء نے بڑا کام کیا ہے. حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے 6 کتابیں لکھی ہیں آپ نے آقا علیہ السلام کے والدین کے ایمان پر. جی اب بتائیں نا، ایک حافظ قرآن ہو بچہ، اس کے اماں اور ابا کے سر پر سونے کا تاج رکھا جائے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو جس حبیب کریم پہ قرآن نازل ہی ہوا ہے ان کے اماں ابا، ان کے والدین کریم ہیں. تو کئی سارے، یہ سن 2000 کے لگ بھگ کی بات ہے. گجرانوالہ میں ایک مولوی تھا، اس نے ممبر پہ بیٹھے ہوئے یہ کیا آقا علیہ السلام کے والدین کی گستاخی کی. جی ممبر پہ بیٹھے ہی اس کی ساری داڑھی جھڑ گئی، ساری داڑھی جھڑ گئی اس. جی اب بتائیں، ایک بندے کی داڑھی ہو، ایک دم سے داڑھی کے بال چھوٹے کروا لے تو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتا، اس کے بال ہی سارے جھڑ جائیں، داڑھی ساری گرتی. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تبارک و تعالی ان کو ذلیل فرمائے. ایک مولوی تھا اس طرح، نعوذ باللہ، اس نے ایک علاقے میں تقریر کرتے ہوئے کہا، اور الفاظ اس نے ایسے گستاخانہ، کیونکہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑے گھٹیا اور کمینے ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا ہم کیا بول رہے ہیں. اس نے آقا علیہ السلام کے والدین کے بارے میں یہ کہا کہ آج میں آپریشن کروں گا ان کا. جی وہیں سٹیج پہ ہی اس کی طبیعت ایسی خراب ہوئی کہ زبان اس کے باہر لٹک آئی کتے کی طرح. جی اس کو ہسپتال لے جایا گیا، تو ہسپتال کہتے ہیں کہ اس کا اپنا شاگرد تھا، بعد میں وہ صحیح عقیدے پہ آ گیا. وہ بیان کرتا تھا، کہتا تھا کہ میں نے خود دیکھا کہ ہمارا استاد جو ہے وہ اچھل اچھل کے چھت کو لگتا ہے پھر نیچے آ گرتا تھا. یہ آقا علیہ السلام کے والدین کی گستاخی کی سزا. یعنی پھر جو ہے نا اس کی مر گیا جب وہ، اس کا منہ بھی کسی نے نہیں دیکھا. جی اس کے اوپر لکھا ہوا تھا، اس نے کہا بعض طبی وجوہ کی وجہ سے اس کا منہ دیکھنا منع ہے.
ہاں جی، طبی وجود تو یہی ہے نا جس نے آقا علیہ السلام کے والدین کی گستاخی کی ہو ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بزرگ تھے، میں نے ان کی خود زیارت کی ہے، ملا ہوں، مصافحہ بھی کیا ہے میں نے۔ مسجد نبوی شریف کی جب توسیع ہوئی نا تو ابھی بھی اتنے بھی قریب نہیں ہے، کافی وقت بھی ہے، تو میں جب ان کو ملا تو آج تقریباً کم از کم بھی 15 سال پہلے کی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ بزرگ جو تھے اس وقت ان کی عمر 140 سال سے زائد تھی، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے نا۔ اب وفات ہو گئی ہے ان کی، تو وہ بزرگ جو ہیں بالکل جوان، دیکھو وہ بوڑھے ہوتے ہیں جیسے رہ جاتے ہیں، یعنی گٹے گوڑے سے رہ گئے جناب، وہ ہل نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، اس طرح کا نظام ہو جاتا ہے، لیکن اتنی عمر تھی ان کی، وہ بغیر ڈنڈے سوٹے کے چلتے تھے سبحان اللہ۔ ایسے ہی۔ اور بڑے بڑے بزرگوں کی انہوں نے زیارت کی ہوئی تھی جی۔ تو انہوں نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے خود ان سے سنا، سید بھی تھے وہ کہنے لگے کہ میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد نبوی شریف کی توسیع کرنے لگے تو انہوں نے آقا علیہ السلام کے والد ماجد کی قبر مبارکہ کو کھولا انہوں نے، ہاں جی۔ تو کہتے ہیں کہ میں خود آقا علیہ السلام کے والد ماجد کی زیارت کی سبحان جی۔ اللہ۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ انگلی رکھی نا، جب ایسے انگلی رکھی تو کہتے ہیں خون جیسے زندہ بندے کا ہٹ جاتا ہے ایسے ہی تھا، سبحان اللہ۔ گاڑی مبارکہ کالی سیاہ، ہاں جی۔ تو کہتے ہیں وہاں پر دوبارہ جنازہ پڑھایا گیا حضور کے ابا جی کا، جنازہ پڑھ کے پھر تدفین کی گئی ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا بڑے لوگ ہیں، ان کے بارے میں زبان سنبھالنی چاہیے، تمہاری تحقیقیں کیا ہیں اور تمہاری کیا اوقات ہے یار، اپنی تحقیقیں لیے پھرتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے 6 کتابیں لکھی ہیں صرف اس بات پر کہ آقا علیہ السلام کے والدین کریمین جو ہیں وہ مومن تھے جی، صرف اسی بات پر 6 کتابیں لکھی ہیں۔ اور ان کے علاوہ بھی بڑے بڑے اجلہ علماء نے اس پہ کام کیا ہے اور بہت شاندار کام کیا ہے۔ اللہ تبارک یار باقی سارا چھوڑیں، تحقیقیں واقعیں سارا کچھ ہے، بس اتنا کافی یار وہ آقا علیہ السلام کے والدین ہیں، بے شک، سبحان اللہ، سبحان حضور کے ابا جی ہیں، حضور کی اماں ہیں، بے شک، سبحان اللہ۔ جنہوں نے ہیں جی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن نے اپنی عمر کے اتنے سال آقا علیہ السلام کی جو ہے نا نور مبارکہ کو اپنی پشت میں رکھا ہو ہیں، اور آپ کی اماں جنہوں نے 9 مہینے آقا علیہ السلام کا نور مبارکہ جو ہے اپنے بطن مبارکہ میں رکھا ہو، پھر جناب 6 سال تک آقا علیہ السلام کی خدمت کی ہو، ہیں جی۔ حلیمہ سعدیہ جو 2-2.5 سال کے لیے حضور کو لے جائے، اللہ تعالیٰ اسے ایمان دے دے، سبحان اللہ۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے تو یہاں تک لکھا ہے آقا علیہ السلام نے جن خواتین کا دودھ پیا ہے نا، ہر ایک خاتون جو ہے وہ ایمان لے آئی، سبحان اللہ۔ ہر خاتون نے کلمہ پڑھا مسلمانوں نے، ہیں جی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے، انا ابن العواتق، میں عواتق کا بیٹا ہوں، عواتق کا بیٹا ہوں۔ عواتق کیا مطلب ہے؟ عاتقہ نام کی 3 عورتیں تھیں، شادی شدہ بھی نہیں تھیں، ابھی شادی نہیں ہوئی، آقا علیہ السلام کو بھوک لگی، دل چاہا کہ دودھ پیوں، ان تینوں نے اپنے سینے آقا علیہ السلام کو پیش کر دی، اللہ تعالیٰ نے تینوں کے سینوں میں دودھ اتار دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یار وہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئیں مکہ سے ہجرت کرتے ہوئے، راستے میں معبد رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں چلے جائیں، ہیں جی، تو مائی صاحبہ جو ہیں وہ گھر میں کچھ نہیں ہے، ان کے شوہر جو ہیں وہ گئے ہوئے ہیں کہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مائی صاحبہ کو جا کر کہا، حضور دور بیٹھ گئے، جا کے کہا کہ کچھ ہے آپ کے گھر میں کھانے پینے کو؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا یہ جو بکری کھڑی ہے، انہوں نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں دیتی، میں تو اجازت دے تو کچھ نکال لیں ہم اس سے، تو اجازت دے تو اسی کا دودھ لے لیں۔ انہوں نے کہا دیتی نہیں ہے تو نکالیں گے کیسے، اجازت ہے لے جائیں۔ اللہ اکبر، کریمہ کا صلی اللہ، حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں نے اس کے تھنوں کو دھویا، دھونے کے بعد جو ہے میں آقا علیہ السلام نے آپ نے ہاتھ پھیرا، جو بھی آقا علیہ السلام نے عمل فرمایا، تو کہتے ہیں دودھ اس کا اتنا ہوا کہ دودھ نکالا میں نے، پھر ٹھنڈا پانی ڈالا اس میں، ٹھنڈا کر کے میں نے آقا علیہ السلام کو پیش کیا، آقا علیہ السلام نے تناول فرمایا، پھر میں نے پیا۔ اللہ اکبر۔ وہ مائی صاحبہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس برتن میں ان کے اس کے تھن دھوئے تھے نا، وہ پانی جو باقی بچا تھا وہ پانی بہایا جس کھجور کے درخت میں، وہ کھجور کا درخت خشک کھڑا تھا، عموماً گھروں میں درخت خشک ہو جاتے ہیں تو لوگ برتن وغیرہ ٹانگ دیتے تھے، پرانے نئے منڈ لڑکوں کو پتہ نہیں ہوگا اس بات کا، تو برتن وغیرہ ٹانگ دیتے تھے، اس طرح کے کام میں لاتے تھے۔ تو فرماتی ہیں کہ اس طرح کا ہمارے گھر میں کھجور کا درخت کھڑا تھا خشک،
اللہ اکبر، وہ پانی جب اس میں ڈالا گیا، اللہ اکبر کہتے ہیں وہ بھی ہرا بھرا ہو گیا، بکری بھی ہری بھری ہو گئی، وہ بھی دودھ دینے لگی، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں ان کے شوہر آئے تو وہ بڑے حیران ہوئے، اس نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا بھی بس ہو گیا ہے ایسا، اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا جی یہاں طبیبوں کے طبیب تشریف لائے جی۔ تو پھر یہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، جب چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اظہار فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اماں پاک کو بغیر نکاح کے، بغیر شادی کے ان کو شہزادہ وہ بھی نبی عطا فرما سکتا ہے، بنی اسرائیل کے آخری نبی بن کے آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سارے نبیوں میں خاتم میرے آقا علیہ السلام ہیں۔ بنی اسرائیل میں آخری نبی کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی اعلان کروا دیا، میں کہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، بنی اسرائیل کا آخری نبی میں بن کے آیا ہوں، اب بنی اسماعیل میں سب سے آخری نبی تشریف لا رہے ہیں، ان کا نام نامی اسم گرامی حضرت احمد ہوگا۔ اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا، یہ الفاظ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں رب کا نبی ہوں، شانیں عظمتیں عرفتیں سارا کچھ ہے۔ آپ نے فرمایا وہ اتنی شان والا نبی آ رہا ہے، میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ اس کے نالین کے تسمے باندھ دوں، اپنے آپ کو اس لائق ہی نہیں سمجھتا کہ ان کے نالین کے تسمے باندھوں، ان کی شان اتنی ہے۔ بتائیں آقا علیہ السلام کی شان جو ہے، عیسیٰ علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں، بتائیں حضور کی شان کتنی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے کیا مقام عطا فرمایا ہوگا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما کان للنبی والذین آمنوا، فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے لیے اور اہل ایمان کے لیے یہ بات لائق نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے کہ ان یستغفروا للمشرکین، وہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ مشرکین کے لیے نہ نبی علیہ السلام دعا کر سکتے ہیں، نہ ہی مومنین کر سکتے ہیں، مومن کے لیے اجازت ہے۔ یہ تو آج کے آ گئے ہیں جو جی سکھوں کے بھی لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، جی سکھ مر جائے تو اس کو بھی شہید کہہ رہے ہیں۔ یہ ذہن میں رہے، شہید کا لفظ جو ہے یہ خاص اصطلاح ہے جی اہل ایمان کی، یہ شعار ہے اہل ایمان کے ہاں جی۔ اس لفظ کو نعوذ باللہ ہندوؤں کو بھی شہید کہا جا رہا ہے، سکھوں کو بھی شہید کہا جا رہا ہے۔ بتائیں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، فرمایا کہ اگرچہ تمہارا قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، جب یہ بات کھل کے تمہارے سامنے آ جائے کہ وہ دوزخی ہے، اب تمہارے لیے اجازت نہیں ہے دعا کرنے، اب تمہارے لیے اجازت نہیں ہے دعا کرنے۔ یہ ذہن میں رہے کہ ہمارے ہاں اس وقت تو آقا علیہ السلام پر وحی نازل ہو رہی ہے، اہل ایمان کو پتہ چل جاتا تھا کون کفر پہ مرا ہے کون ایمان پہ مرا ہے، آقا علیہ السلام کو دیکھ لیتے تھے، حضور جنازے میں جا رہے ہیں نہیں جا رہے، اس کے جنازہ پڑھا جا رہا ہے نہیں پڑھا جا رہا۔ آج کیا کریں گے ہم؟ آج اس طرح کریں گے جیسے تو بندہ جن کی ساری کلمہ پڑھتا رہا ہو، مسلمان رہا ہو، نمازیں پڑھتا رہا ہو، اب اس کے خاتمے کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ مرتے ہوئے کیا اس کی کیفیت تھی، ایمان کی، ایمان پہ گیا یا کفر پہ گیا، ہمیں نہیں نہ پتہ اس بات کا۔ تو لہٰذا اب خاتمے کے پیچھے ہم نہیں پڑھیں گے۔ اب مرتے وقت بھی کسی بندے کے منہ سے ایسا کلمہ نکل جاتا ہے جو خلاف اسلام ہوتا ہے، تو اس کو بھی لے کر کے ہم یہ نہیں کہیں گے یہ بندہ مرتے ہوئے کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، اسلام سے پھر گیا ہے جی۔ اس لیے علماء نے اس وقت بھی احتیاط کا حکم دیا ہے، کیونکہ بندہ مرتے ہوئے آقا علیہ السلام میں 3 بندوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، 3 بندوں پہ حکم لگے گا کہ بچہ ہے کچھ بھی بول دیتا ہے، بچے کو پتہ نہیں ہوتا، اس کو یہ نہیں کہ بچے نے کوئی ایسا کلمہ بول دیا پکڑ کے گردن کاٹ دیجیے اس کے کافر ہو گیا نہ۔ مجنو جو ہے، مجنو کچھ بھی کہتے رہتے ہیں، اس سے بھی شریعت کا حکم اٹھا لیا گیا ہے، یعنی اس کو کوئی بولنے پر کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، پکڑنے ہوگی اس کی۔ تیسرا بندہ وہ جو سویا ہوا ہو، نیند میں ہے بندہ۔ اب بتائیں جس بندے کے سامنے حضرت اسرائیل علیہ السلام ہی آ جائیں، ہوش ٹھکانے رہیں گے، اس کے منہ سے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جیسے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ تھا وہ خوشی میں کیا بیٹھا، اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اس پر، خوشی میں کہنے لگا یا اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں، ایسا جملہ اس سے نکل گیا بندے سے، ایسے ہی اکا بکا ہو گیا تھا، کیا ہوا تھا بھائی ایسا بندہ، اس کی عقل ہی ٹھکانے نہیں رہے گی جب اسرائیل السلام سامنے آ جائیں گے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تھا نا حضرت اسرائیل علیہ السلام سے، میں کہ اسرائیل بتا تو صحیح، جب تو روح قبض کرتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے بندے کا؟ انہوں نے کہا جی 1000 وار لگے تلوار کے، 1000 وار لگے تلوار کے، میرا ہلکا سا جھٹکا بھی اس سے زیادہ ہے۔ 1000 بار تلوار کے وار کیے جائیں کسی بندے پر، وہ تکلیف کم ہے۔ آپ فرماتے ہیں اسرائیل علیہ السلام عرض گزار ہوئے، میں جب روح نکالتا ہوں اس کا ہلکا سا جھٹکا جو ہے نا وہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا منظر پیش آنے والا ہے ہمارے سامنے۔ جی ہم کو فکر کرنی چاہیے یار، تھوڑا سا معاملہ ہوا ہے، ایک بچے کی گردن کٹی ہے ڈور سے، سب جناب اپنے موٹر سائیکلوں سامنے کو باندھ کے چل رہے ہیں، کوئی احتیاط کر رہا ہے، کوئی احتیاط کر رہا ہے، اور ایسے ہی روزانہ طبی موت اتنے مر رہے ہیں، ان کو دیکھ کے ہم عبرت نہیں پکڑ رہے۔ ایک بچہ مرا ہے، دنیا سے گیا ہے بیچارہ، شہید ہی ہوا تو احتیاط اتنی ہو گئی، تو یہ روزانہ مر رہے ہیں، لاکھوں میں مر رہے ہیں، سینکڑوں میں بھی نہیں، ہزاروں میں بھی نہیں، لاکھوں میں مر رہے ہیں، پوری دنیا کو آپ دیکھیں روزانہ لاکھوں بندے مرتے ہیں، جنازے لاکھوں جنازے اٹھتے ہیں، لیکن تیاری اس کے لیے کتنی ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے، اچھا میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ اب بندہ جو ہے نا زندگی ساری مومن رہا ہے، کلمہ پڑھتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، عبادت میں لگا رہا، اب جب اس کا آخری وقت آیا، اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس کیفیت میں دنیا سے رخصت ہوا، ایمان کی حالت میں گیا یا کس حالت میں گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ہر ایک کو ایمان کی حالت میں جائے ہر بندہ، حضور کا ہر غلام۔ تو ایسی حالت میں ہم اس پہ حکم نہیں لگا سکتے، لہٰذا ہم پر ضروری ہے کہ ہم اس کا جنازہ بھی پڑھیں، یہاں تک کہ مرتے ہوئے اس کے منہ سے کو کلمہ نکل گیا ایسا، تو اس کی ہم جو ہے نا وہ کوئی سر پہ نہیں لیں گے، اس کو دماغ میں نہیں بٹھائیں گے، یہی کہیں گے یار حالت جنون طاری ہو گیا تھا اس پہ، اسرائیل علیہ السلام سامنے آیا تو آواز باختہ ہو گیا، ایسی حالت میں اس کے منہ سے وہ کلمے نکل گئے ہیں، لہذا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا جنازہ بھی پڑھیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، اس کے لیے بخشش کی دعا بھی کرتے رہیں گے۔ یہ ہے ایک کرینہ کہ بندہ ایمان پہ گیا ہے، ایک کرینہ ہے۔ اور دوسرا کرینہ کیا ہے؟ دوسرا بندہ وہ جو زندگی ساری کافر رہا، ہندو رہا، مشرک، سکھ رہا، پلیت رہا، جو بھی رہا، جی اب مرتے ہوئے ممکن ہے جاتے ہوئے کلمہ پڑ جائے، ہمیں تو پتہ نہیں ہے نا، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کفر پہ ہی مرا ہے یا ایمان پہ گیا ہے دنیا سے۔ اب جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو پھر ہم اس کے ساتھ رویہ کیا اپنائیں گے؟ وہی اپنائیں گے جو اس کے ساری زندگی والا تھا۔ ساری زندگی چونکہ ہم سے الگ رہا، کافر رہا، تو پھر لہٰذا نہ اس کو ہم غسل دیں گے، نہ کفن دیں گے، نہ اس کا جنازہ پڑھیں گے، جی ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ ایمان رہا اس کے پاس زندگی ساری، کلمہ پڑھتا رہا، مسلمان رہا، ہمارا تعلق ہے اس کے ساتھ، بھائی مرنے لگا ہے، دنیا سے گیا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کس حال میں گیا ہے، لیکن پھر بھی ہم جنازہ بھی پڑھیں گے، دعا بھی کریں گے اس کے لیے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ یہ ایک انتہائی اہم مسئلہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ، اس بندے نے جو کہا تھا نا ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی اپنے چاچے کے لیے، یہ ذہن میں رہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد جو ہے نا وہ مومن تھے۔ آپ کے والد کیا تھے؟ اب ابن کثیر نے بڑی تحقیق کی ہے اس بات پر، بڑا یعنی کہ زبردست نقل کی ہے اس بات پر۔ آپ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام حضرت تارخ تھا۔ کیا تھا؟ تارخ، فا کے ساتھ، تا کے ساتھ، شروع میں تا ہے، تو نہیں ہے، تارخ تھا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ آذر جو تھا، جو بت گھر تھا، بت فروش تھا، بت بنانے والا تھا، بتوں کا پجاری تھا، کہتے ہیں یہ چاچا تھا ابراہیم علیہ السلام، یہ مومن نہیں تھا، یہ کافر تھا، جی۔ اور اس نے جو کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کے لیے دعا کی تھی، کہتے ہیں ابا نہیں چاچا تھے، کیونکہ عرب میں بھی، ہمارے ہاں بھی چاچا کو بھی ابا کہا جاتا ہے، تایا ہو تو اس کو تایا ابو نہیں کہتے ہیں نا، کئی علاقوں میں تایا ابو کہتے ہیں، کئی علاقوں میں بڑے ابا کہتے ہیں، بڑے ابا آ رہے ہیں، ہے یا نہیں ایسا؟ نانا کو بھی ابا جان کہہ دیتے ہیں، دادا کو بھی ابا جان کہہ دیتے ہیں، جی چاچے کو، تائے کو، سب کو ابا جان کہہ دیتے ہیں۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا نا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے ابا کے لیے دعا کی تھی، وہ والد نہیں تھے آپ کے، والد نہیں تھے، یہ ذہن میں رہے، ایک مسئلہ ذہن میں رہے۔ والد جو ہے نا، والد اسی کو کہیں گے جس سے بندہ پیدا ہوا ہے، جس سے بندہ پیدا ہوا ہے۔ ابا کا لفظ جو یہ عام ہے، ابا کسی کو بھی کہا جا سکتا ہے۔ اب چاچے کو والد نہیں کہہ سکتے، تائے کو والد سمجھ آ رہا ہے نا مسئلہ؟ والد سگے ابا کو کہیں گے، جی، اور ابا جو ہے لفظ یہ عام ہے، یہ چاچے کو، تائے کو، نانے کو، سب کو کہا جا سکتا ہے،
اس میں کوئی ممانت والی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں وما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رہا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے چاچا کے لیے بخشش کی دعا کرنا، میں وہ تو انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا اس کے ساتھ، وہ وعدہ پورا کیا تھا۔ وہ وعدہ کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا میں تیرے لیے استغفار کروں گا، ہاں جی تیرے لیے استغفار کروں گا تو ایمان قبول کر لے، ایمان قبول کر لے۔ تو اس کے ایمان کے قبول کرنے کی امید پر اس کے لیے دعا کی تھی۔ کس لیے دعا کی تھی؟ اس کے ایمان کے قبول کرنے کے لیے امید پر کہ ایمان قبول کر لے گا، اس لیے آپ نے دعا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ بھی ان کا پہلے کا معاملہ ہے، فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ، جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے واضح ہو گیا یہ بندہ ایمان لانے والا نہیں ہے، کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے، آپ کو یقین ہو گیا کہ انہ عدو للہ، یہ اللہ کا دشمن ہے پکا ٹھکا، اللہ اکبر، تبرأ منہ، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرنا تو دور کی بات ہے اس سے لا تعلقی اختیار کر لی، میں تیرا میرا تعلق ہی کوئی نہیں، ختم، بالکل ختم، چاچا ہوئیں گے گھر ہوں گے، گھر بھی نہیں ہوئیں گے تم، کہیں بھی نہیں ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص وجہ بیان فرمائی، ان ابراہیم لأواہ حلیم، میں بے شک ابراہیم علیہ السلام جو ہیں یہ بڑی عاجزی والے، نرم دل والے، رقیق القلب، حلیم متبع تھے۔ کیا تھے؟ حلیم متبع تھے۔ مطلب کیا ہے اس کا اور پچھلے مضمون کا جوڑ کیا بنتا ہے؟ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا اس لیے کر دی تھی اس کے لیے کیونکہ آپ بڑے نرم دل تھے اور حلیم متبع تھے، آپ نے کر دی تھی، جب پھر ہم نے ان کو منع کر دیا انہوں نے پھر تعلق ہی توڑ لیا۔ جب اتنا رقیق القلب بندہ، نرم دل والا بندہ، حوصلے والا بندہ جو ہے وہ ہمارے کہنے پر تعلق توڑ دے، اور جو سخت دل بندہ ہے اس کو تو ہم سے بھی ہمارے کہنے سے بھی پہلے توڑنا چاہیے، بے شک، جس کے دل میں والدین کے لیے، چاچا کے لیے، باقیوں کے لیے احترام ہی نہیں ہے اس کو تو پہلے پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ جب ہمارا حکم آ گیا تو پھر تو پکا ہو جانا چاہیے، نہیں بھائی اب نہیں بھائی، یہ ذہن میں رہے بھائی۔ جتنی بھی نمازیں پڑھتے ہیں نا ہر نماز میں اماں کے لیے اور ابا کے لیے دعا کرنی ضروری ہے، کہ نہیں سمجھ آیا؟ ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ مجھے بھی بخش میرے ماں باپ کو بھی بخش، بے شک، سبحان اللہ، مجھے بھی بخش اور میرے ماں باپ کو ماں باپ کو بھی بخش، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ کوئی بھی نماز ہماری پوری نہیں ہوتی جب تک یہ دعا نہ کر لیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو مبارک ہو اس بندے کو جو نماز پڑھتا ہے، سبحان اللہ، ہیں جی، وہ اللہ کا بھی حق ادا کر رہا ہے، اپنے والدین کا بھی حق ادا کر رہا سبحان اللہ، ہے، والدین کے لیے بھی بخشش کی دعا کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضروری قرار دیا ہے مومن بندے کے لیے کہ بخشش کی دعا مانگتا رہے ہیں والدین کے لیے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، فرمایا کہ مومن بندہ، اب یہ حدیث پاک دیکھیں، میں مومن بندہ جو ہے نا یہ والی دعا جب پڑھتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ مجھے بخش میرے ماں باپ کو بخش، وللمؤمنین، مومنوں کو بخش، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب لینے لگے، سبحان اللہ، یہ میزان لگ جائے نا، تیرا ترازو لگ جائے، حساب شروع ہو، یا اللہ ان کو بخش دینا، سبحان اللہ، مجھے بھی میرے ماں باپ کو بھی اور حضور کی ساری امت کو۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ یہ پڑھتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالی آدم علیہ السلام سے لے کر اس کے دور تک جتنے بھی لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ہر ایک کی قبر میں ایک ایک نور داخل فرماتا ہے، سبحان ہر ایک کے نام اعمال میں اس کی طرف سے، اس کے اس پڑھنے کی وجہ سے ایک ایک نیکی داخل فرماتا ہے، ایک ایک نیکی داخل فرماتا ہے، تو ان کے نام اعمال میں نیکی درج فرما دیتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب وہ بندہ خود مرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے لوگوں کی تعداد کے برابر جتنے لوگ گئے ہوں گے ان کی اس کی وجہ سے، ربنا اغفر لی پڑھنے کی وجہ سے ان کے نام اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نیکی درج کی ہوگی ان ساری تعداد کے برابر اس ایک بندے کے نام اعمال میں نیکی درج فرمائے۔ جتنے بندے مومنین دنیا سے گئے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی تعداد کے برابر اس بندہ مومن کی قبر میں نور داخل فرمائے۔ اب یہ ذہن میں رہے ہم جب پڑھیں نا خاص اس نیت کے ساتھ پڑھیں، اللہ تبارک ربنا اغفر لی، مولا تجھ سے بخشش مانگ، ترجمہ بھی یاد کر لیں نماز کا، بے شک، تو پڑھتے ہوئے خاص کیفیت طاری ہونی چاہیے، دعا کرنی چاہیے، قیامت کا منظر سامنے آنا چاہیے بندہ مومن کے جب یہ دعا پڑھ رہا ہو، جب یہ دعا پڑھے گا نا اللہ تبارک و تعالیٰ سے عبادت سمجھ کے، عادت سمجھ کے نہیں، ہمارے ہم عادت بڑی ہوتی ہے ایسے ربنا اغفر لی سلام کر، کئی تو ویسے انتظار میں ہوتا ہے ربنا اغفر لی پڑھ لو تو یا رب السلام نہیں پھر بتائیں کیا اس کی دعا یار کیا ہے، بس سلام پھریا کہ پھریا انہیں پھریا سلام، یہ نہیں بھائی،
ٹائم شمار کر رہے ہوتے ہیں. آقا علیہ السلام نے ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دو نا بغیر گنے ہوئے دو. اگر تم نے گن کے دیے تو اللہ بھی گن کے دے گا تمہیں. تم نے گن کے دیے نا اللہ کے نام پہ، اللہ بھی گن کے دے گا. ہاں جی، جو نماز کا سلام پھرتے فوراً گھڑی کو دیکھے، اوے 2 منٹ اوپر، بولے صاحب نماز لمبی کر دی آج آپ نے. میں نے کہا آپ نے بھی پیٹ لمبا کر لیا ہے، آپ کو بیٹھنے میں مشکل آ رہی ہے بھائی. آپ بھی تھوڑا سا پیچھے ہو جاؤ، ہم بھی پیچھے رہیں گے کہ نہیں. تو نہیں بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے نا اس طرح نہیں کھڑا ہونا چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو آپ دیکھ لیں، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے پھوٹتی تھی صبح صادق کی، ہاں جی، سنتے پڑھ کے آپ نماز شروع فرماتے تھے. ہاں جی، سورہ بقرہ پوری پڑھتے تھے، سورہ بقرہ پوری. یہاں ایک دن پڑھے نا جی، اکیلے صوفی صاحب ہی ہوئے ہیں، اور میں تو بیٹھے رہوں گا، مجھے کیا ہے، کھڑے ہونے والے روانہ ہو جائیں گے. صحیح بات ہے. تو اس لیے اس طرح نہیں کرنا چاہیے یار. آج بھی کئی 1-2 جگہ میں نے دیکھی ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے ایک استاد تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، وہ آدھا پارہ پڑھ جاتے تھے، آدھا پارہ پڑھ جاتے تھے، پوری سورت، بڑی سورت، سورہ آل عمران پڑھی جاتی تھی آقا علیہ السلام کے زمانے میں. آقا علیہ السلام پڑھا کرتے تھے، حضور کے صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، باقی صحابہ جو ہیں تین پڑھتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں. ہاں جی، ذوالنورین کا معنی جو ہے نا صرف یہی بیان کیا ہم نے کہ ان کے گھر میں آقا علیہ السلام کی 2 شہزادیاں تھیں. حضرت سلطان باؤ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور بھی سبب ہیں. کہتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات میں نماز میں کھڑے ہو کے پورا قرآن پڑھ لیتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ. اندازہ لگائیں. اب نماز میں کھڑے ہو کے پورا قرآن پڑھنا، کہتے ہیں ایک تو نماز نور ہے، اوپر سے قرآن نور ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو بھی نور والا ہے، 2 نوروں والا ہے. یہ 2 نور ہو گئے آپ کے پاس. جی اب ذرا اندازہ لگائیں نا. تو وہ ہمارے بزرگ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب مکہ مکرمہ میں گئے تو آپ نے جو کنجی بردار تھے کعبے والے، ان سے اجازت مانگی، یار آج چابی مجھے ہی دے دے، چلو دل کھول کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکوں. آپ نے ایک پاؤں پہ زور دے کے، کئی لوگ بیان کرتے ہیں کھچ مار جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے دوسرا پاؤں اٹھا لیا تھا. تو بھائی جس طرح نماز میں جا کے دونوں پیر نیچے لگانے ضروری ہے نا سجدے میں جا کے، اسی طرح قیام میں بھی دونوں پاؤں لگانے ضروری ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ نہیں کہ ایک ٹانگ اٹھا کے کھڑا ہوا بندہ، یہ جائز نہیں ہے. ہاں ایک پاؤں پہ کھڑا ہوا، ایک پاؤں پہ زور دے، دوسرا پاؤں آہستہ سے رکھے پولے پولے ہیں. یہ حضور سے بھی ثابت ہے، آقا علیہ السلام بھی اس طرح فرماتے تھے، بلکہ یہ سنت بھی ہے. سمجھایا نا مسئلہ. ہاں کئی لوگ جو نا اس مسئلے کو بھی غلط بیان کرتے ہیں، تو یہ بالکل آقا علیہ السلام سے ثابت ہے اور حضور کی سنت ہے. ٹھیک ہے نا جی. ایک بزرگ تھے بہت بڑے، وہ کہتے ہیں میں ایک جگہ گیا، مجھے پتہ چلا فلاں بندہ بڑا بزرگ ہے، میں اس کو ملنے کے لیے گیا. جب میں وہاں گیا تو وہ نماز پڑھ رہا تھا، نماز میں کھڑے ہو کے پاؤں اس نے اوپر اٹھایا ہوا تھا. میں نے کہا جس کو نماز کا پتہ نہیں ہے وہ کون سا بزرگ ہوگا. کہتے میں واپس ہی آ گیا وہاں سے. امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کعبے کے اندر کھڑے ہو کر آپ جو ہے نا ایک پاؤں پہ زور دے، دوسرے پاؤں رکھا ایسا ایسا. آپ نے ایک رکعت میں پورے 15 پارے پڑھے، 15 پارے پڑھے. پھر دوسری رکعت میں آپ نے پھر دوسرے 15 پارے پڑھے. ایک پوری رکعت میں ایک پاؤں پہ زور دے کے کھڑے رہے، دوسری میں دوسرے پاؤں پہ زور دے کے کھڑے رہے، پورا قرآن پڑھ دیا. جی پھر عرض کرنے لگے یا اللہ جس طرح تیری پہچان کا حق تھا وہ سے وہ بھی ادا نہ ہوا، جس طرح تیری عبادت کا حق تھا مجھ سے وہ بھی ادا نہ ہوا. یہ ابو حنیفہ یار گلی میں جا رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، بچے کہہ رہے ہیں اوے سائڈ پہ ہو جاؤ، سائڈ پہ ہو جاؤ. تمہیں پتہ نہیں یہ وہ امام آ رہے ہیں جو روزانہ 500 نفل پڑھتے ہیں. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں رات کو میں لیٹنے لگا، دل میں خیال آیا ابو حنیفہ تیرے بارے میں بچے یہ ذہن رکھتا تو کھڑا ہی نہیں ہوتا رب کی بارگاہ، تو تھوڑے نفل پڑھ کے سو جاتا. کہتے پھر میں نے 500 نفل شروع کر دیے. پھر کہتے ہیں کہ ایک بار میں جا رہا تھا، ایسے بچے کھیل رہے تھے، پریڈ جاؤ وہ امام آ رہے ہیں جی جو روزانہ 1000 نفل پڑھتے ہیں. کہتے پھر میں نے 1000 ہی شروع کر دی. اللہ امام پہلے لوگ کیسے ہوتے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے مجھے عالم بنا دیا، ایک عورت نے مجھے عالم بنا دیا. آپ فرماتے ہیں کہ ایک عورت میرے پاس آئی مسئلہ پوچھنے کے لیے. اب کہتے ہیں میں تو مولوی تھا نہیں، میں تو پڑھا ہوا نہیں تھا، آپ کا کاروبار تھا. اور ایک عورت ہے مجھ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے، کہتی ہے کہ یہ تو بتا دے مسئلہ نعمان. کہتے میں نے کہا اماں میں نے تو پتہ ہی کیوں نہیں. تو نے کہا تو یہ مولوی بنے پھرتے ہیں. پھر کہتے ہیں مائی کی ایسی بات میرے دل پہ لگی، پھر میں نے پڑھنا شروع کر دیا. اللہ اکبر. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کا بڑیرا عالم بنا دیا. آپ جیسے بھی کو عالم ہے. جدید پاک رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا
امت کا حبیب کریم علیہ السلام کی امت کا بڑا عالم کھڑا ہو جائے، کہتے ہیں ابو حنیفہ کھڑے ہو جائیں گے، سبحان اللہ اندازہ لگا۔ یہ وہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک عورت نے مجھے کیا بنا دیا؟ عالم بنا دیا۔ اور امام فرماتے ہیں ایک عورت نے مجھے ساتھ دھوکہ کیا۔ دھوکہ کیا کیا؟ کہتے ہیں کہ ایک عورت ایسے کھڑی ہوئی تھی، نیچے کوئی چیز پڑی ہوئی تھی، اشارہ کر رہی تھی ہاتھ کے ساتھ، میں نے سمجھا شاید کہہ رہی ہے کہ سامان سر پہ رکھا ہوا تھا، یہ کہہ رہی ہے کہ اٹھا کے مجھے دو۔ یہ شرعی مسئلہ ہے، کسی کوئی چیز باہر پڑی مل جائے نا تو بندہ کوئی اٹھائے نا، اگر اٹھا لی ہے تو اس پہ ضروری ہے تو اعلان کرے، جس کی ہے اس تک پہنچائے، سمجھا ہے نا۔ ہمارے ہاں لاٹری نکل آتی ہے، اما ماتھا چمتی، میرے پتر کی قسمت بڑی چنگی ہے، کل بھی 100 روپے ملا تھا، آج پھر 100 مل گیا۔ یہ نہیں پتہ کہ بیٹا کسی کا چوری کر کے آتا ہے،